جب عمارت عالی شان بنانی ہوتی ہے تو اس کے لیے ملک بھر سے نہایت ہی بلند و پایا اور کاریگر معمار تلاش کیے جاتے ہیں، اور وہ معمار اپنی فنی اور تخلیقی شاہکار کے وہ بے نظیر اور بے مثال ڈیزائن بناتے ہیں، دیکھنے والا عش عش کر اٹھتا ہے، دیکھنے والے کا جی مچل جاتا ہے، کاش کہ میں بھی اسی طرح بنا لیتا، میں بھی اسی معمار سے تلاش کر کے بنواؤں گا، اسی سے بلڈنگ بنواؤں گا۔ باری تعالیٰ نے جب حضرت انسان کے وجود کی بلڈنگ بنانے کا ارادہ فرمایا تو اس کے لیے خود اپنے دست مبارک سے اس کی مبارک بلڈنگ بنانے کا فیصلہ فرمایا اور اعلان فرما دیا، انی خالق بشرا من طین، فیصلہ فرما دیا میں انسان کو مٹی سے بنانے والا ہوں، انسان کی تخلیق کرنے والا ہوں۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب۔ او مزے کی بات تو یہ ہے، آفتاب کو بنایا تو کن کہہ کر بنایا، چاند بنایا تو کن کہہ کر بنایا، ستارے بنائے کن کہہ کر بنائے، پہاڑ بنائے کن کہہ کر بنائے، جنات بنائے تو کن کہہ کر بنائے، زمین بنائی تو کن کہہ کر بنائی، فرشتوں کو بنایا تو کن کہہ کر بنایا، لیکن اے انسان میں تیرے اوپر قربان جاؤں، جب تیری باری آئی تو تجھے کن کہہ کر پیدا نہیں فرمایا، بلکہ ارشاد ہوتا مالک کائنات کا، خلقتہ بیدی، میں نے انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، اور مجھے کہنے دو خدا نے انسان کو کن کہہ کر کیوں نہیں بنایا؟ معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا زمین پر کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، آسمان پر کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، چاند پر کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، سورج پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں، سورج پر کسی کا کوئی سوال نہیں ہوگا، سورج پر کسی کا کوئی اعتراض ظاہر نہیں ہوگا، ستاروں پر کسی کا کوئی سوال نہیں اٹھے گا، اعتراض ہوگا تو بشر پر ہوگا، انکار ہوگا تو بشر کا ہوگا، نہیں مانیں گے تو بشر کو نہیں مانیں گے، نہیں تسلیم کریں گے تو بشر کو نہیں کریں گے۔ اس لیے مالک کائنات نے پہلے دن ہی منکر بشریت کے ریت کے محلات کو اس طرح سے تہز نہز کر دیا کہ زمین کے اندر پیوند کر دیا کہ میں بشر کو اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا، کیوں؟ تاکہ بشر پر اعتراض کرنے والے کا بشر پر اعتراض بعد میں ہوگا، میرے ہاتھوں پر اعتراض پہلے ہوگا۔ بلڈنگ پر اعتراض بعد میں ہوتا ہے، پہلے بنانے والے پر اعتراض ہوتا ہے، معمار پر اعتراض ہوتا ہے، اس کے بنانے والے کاریگر پر اعتراض ہوتا ہے۔ اس لیے بشر کا دشمن سوچ کر بولے یہ بشریت پر اعتراض نہیں ہے، یہ خالق بشریت پر اعتراض ہے۔ مبارک ہو غالی تیرا شمار بشر کے دشمنوں میں ہوگا، ہمارا شمار بشر کے غلاموں میں ہوگا۔ ہمارا عقیدہ ہے معمار بھی اعلیٰ، بلڈنگ بھی اعلیٰ، نہ اس معمار کائنات کے ہاتھوں کا مقابلہ، نہ اس معمار کائنات کی تخلیقات کا مقابلہ۔ تخلیق بشریت، اس کی عظیم تخلیقی شاہکار، فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُ، جب میں اس کو بنا سنواروں، فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُ، جب میں اس کو بنا سنوار لوں۔ اور میرے پیارے دوستو ایک بار سبحان اللہ تو کہہ دو، میرے خالق کائنات نے کس طرح انسان کو بنایا؟ وہ کہتا ہے میں نے انسان کو صرف بنایا نہیں بلکہ اس کو میں نے سجایا بھی ہے، اس کو میں نے مزین بھی کیا ہے۔ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہے پتہ چلا جب بشر بن گیا اور بنا سوار دیا گیا تو اب
کھل کر ملائکہ اور جنات کو بتایا گیا کہ تمام عظیم مخلوقات کی معذرت کے بعد اب تاج امانت اس بشر کے سر پر رکھا جائے گا، جو اس پہ شل بنایا ہی اسی لیے گیا۔ تو میں نے بتایا نا، تو میرے مالک کائنات نے کہا فرشتوں کو کہ میں اپنا خلیفہ زمین میں بنانے والا ہوں، اپنا نائب بنانے والا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب۔ اب ایک بڑی نعمت کا ذکر کیا جاتا ہے جو جملہ بنی آدم پر کی گئی، وہ بنی آدم کی آفرین کا ایک قصہ ہے۔ اور میرے پیارے دوست اور بزرگوں ذرا سوچو فرشتوں کی طرف سے کیا جواب آتا ہے، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ فرشتوں نے کہا کیا قائم کرتا ہے تو زمین میں اس کو جو فساد کرے اس میں اور وہ خون بہائے، ہم پڑھتے رہتے ہیں تیری خوبیاں اور یاد کرتے ہیں تیری ذات پاک کو۔ فرشتوں نے کہا ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیرا ذکر کرتے رہتے ہیں، تیرے سامنے عز و نازل کرتے رہتے ہیں، تیرے سامنے اپنے آپ کو عاجز رکھتے ہیں، مگر مالک کائنات نے جو فرمایا وہ مولا کریم کے کلام کو سنو، دلوں پر ہاتھ رکھ کر سوچو کہ میرے رب نے انسان کو کیا عظمت عطا فرمائی۔ فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، مالک کائنات نے فرمایا بے شک مجھ کو معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ او مسلمانوں ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، فرشتوں نے اعراض کیا، مولا کریم نے تاج امانت دینے کے لیے ایک ایسی مخلوق کو پیدا فرمانے کا قصد مصمم فرمایا جو اس تاج کے پہننے کے قابل ہے، اور وہ کون؟ حضرت انسان، جو خلافت خداوندی کے امور کو وجہ طور پر سر انجام دے سکتی تھی۔ اسی لیے ملائکہ کو جمع فرما کر ان کے اجتماع میں اعلان فرمایا اے نوریو انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں اپنا نائب بناؤں۔ یہ کون تھا جسے خلیفہ بنانے کا فیصلہ سنایا جا رہا ہے؟ یہ وہی بشر تھا جس کی تخلیق اپنے ہاتھوں سے فرمائی اور پھر اپنے ہاتھوں سے بنا سوار کر اس کے سر پر تاج خلافت رکھنے کا فیصلہ فرمایا۔ خدا نے بشر کو پیدا فرمایا، خدا نے بشر کو اپنے مبارک ہاتھوں سے بنایا، خدا نے بشر کو بنا سوار کر اس کی عظمتوں کو دوبالا کر دیا، اور اسی بشر کو خلافت عطا فرمانے کا اعلان فرمایا۔ معلوم ہوا جو بشر ہے وہی آدم ہے، اور وہی جو آدم ہے وہی خلیفہ ہے، جو خلیفہ ہے وہی امانت خداوندی کا صحیح حقدار ہے۔ اب اگر کہہ دیا جائے کہ اسی انسان کے سر پر تاج امانت رکھ کے اسے تمام مخلوقات کا تاجدار بنا دیا گیا تو یہ حقیقت کی ترجمانی ہوگی اور عظمت بشر کا اعتراف ہوگا۔ ملائکہ نے کیا کہا؟ آپ ایسی مخلوق کو خلیفہ بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں جو زمین پر فساد کرے اور جو خون ریزی کرے گی، اور اپنی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ہم تیری تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں، تیری پاکی کا ترانہ پکارتے ہیں۔ اب ذرا سوچیں، سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ نئی مخلوق فساد اور خون ریزی کرے گی؟ اس کا جواب دیتے ہوئے مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا کہ ملائکہ نے بنی آدم کے متعلق فساد برپا کرنے اور خون ریزی کرنے کا نظریہ جنون پر اس طرح قیاس کر کے قائم کیا تھا کہ کیونکہ پہلے زمین پر جن آباد تھے اور ان کا فساد فی الارض یہ ثابت ہو چکا تھا۔ زمین کے اندر فساد کرنا، خور خرابہ کرنا، فرشتے ان جنات کے بارے میں دیکھ چکے تھے، ان کو پتہ چلتا، تو انہوں نے خیال کیا کہ بنی آدم جنہیں اب خلیفہ بنایا جائے گا وہ بھی ایسے ہی ہوں گے جیسا کہ کیا جنوں نے تو فرمایا، تو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو جنوں پر قیاس کر لیا۔ تو میرے پیارے دوستوں بزرگوں ذرا سوچیں،
وہ فرشتے جو حضرت آدم نے اخلاق اربعہ سے مرکب ہے، اس کے اندر 4 چیزوں کو جوڑا گیا، ساتھ ہی ان کا یہ کہنا کسی اعتراض یا بنی آدم علیہ السلام پر حسد کی غرض سے نہیں تھا، کیونکہ ابن کثیر میں ہے کہ فرشتوں کا یہ کہنا اللہ پر اعتراض نہیں تھا اور نہیں بنی آدم کے ساتھ، بلکہ یہ بات مفسرین کا وہم ہے۔ ہاں، فرشتوں کا یہ کہنا اللہ پر اعتراض نہیں تھا اور نہ نبی بنی آدم پر، ہاں، اور اس پر غیبت کا طعن تھا، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ بے شک وہ فرشتے برتر ہیں اس سے کہ تو ان سے یہ گمان کر۔ تو پتہ چلا فرشتوں کو انسانوں سے کوئی پرانی دشمنی تو نہیں تھی، یہ تو نہیں تھا کہ ان کو خلافت مل جائے گی، ہماری کرسی چھن جائے گی، بلکہ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ جب کام کرنے والوں کا ایک گروہ موجود ہے تو ایک نئی مخلوق کو جن میں کوئی کام کا ہوگا کوئی نہ ہوگا، اس کام کے لیے تجویز فرمانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بطور اعتراض کے نہیں کہا، نہ اپنا استحقاق جتلایا جو ان مقدس خدمتگاروں پر شبہات پیدا ہوں، بلکہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ کوئی حاکم نیا کام تجویز کر کے اس کے لیے ایک مستقل عملہ بڑھانا چاہے اور اپنے قدیمی عملہ سے اس کا اظہار کرے، اور وہ لوگ اپنی قدیمی جانثاری کی راہ سے عرض کریں کہ حضور جو لوگ اس کام کے لیے تجویز ہوئے ہیں، ہم کو کسی طرح تحقیق ہوا ہے کہ بعض تو اس کو بخوبی انجام دے سکیں گے، بعض بالکل ہی کام کو بگاڑ کر رکھ دیں گے، جن سے حضور کا مزاج ناخوش ہوگا۔ آخر ہم کس مرض کی دوا ہے، ہر وقت حضور پر جان قربان کرنے کو تیار ہیں، حضور کی جان اور مال کو دعا کرتے رہتے ہیں، کیسا ہی کام کیوں نہ ہو حضور کے اقبال سے اس کو انجام دے سکتے ہیں۔ کبھی کسی خدمت میں ہم غلاموں نے عذر نہیں کیا، اگر وہ نئی خدمت بھی ہم کو عنایت ہوگی تو ہم کو کوئی عذر اور انکار نہیں ہوگا۔ اس طرح پتہ چلا کہ اسی طریقے سے فرشتوں کی عرض اور معروض اظہار نیاز مندی کے ساتھ اظہاران خیال جو ہوا اس طریقے سے ہوا تھا، اعتراض کی شکل میں نہیں تھا۔ اب پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کسی طرح ان کو معلوم کرا دی گئی وہ اللہ کی طرف سے کہ بنی آدم میں برے بھلے بھی ہوں گے، سبھی طرح کے ہوں گے، مگر یقیناً وہ چیز سمجھنے کی ہے جو مالک کائنات نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلم، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جو مفاسد تم نے اس مخلوق کے بیان کیے میرے علم میں ان کے مفاسد پر ان کے خیر کے پہلو غالب ہیں، اس لیے میں نے اس کی تخلیق کو ترجیح دی۔ تو میرے پیارے دوست اور بزرگوں، تو مالک کائنات نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلم، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب مجھے کہنے دیجئے جو امانت آسمانوں کو نہ مل سکی، زمین کو نہ ملی، جو امانت پہاڑوں کو نہ ملی، جو امانت جنات کو نہ ملی، جو امانت فرشتوں کو نہ ملی، قربان جاؤں اے انسان تیرے قدموں پر، اے انسان کے اس امانت کا تاج تیرے سر پر سجایا گیا۔ گویا کہ بشر آسمانوں سے اعلیٰ، پتہ چلا بشر آسمانوں سے اعلیٰ، بشر زمینوں سے اعلیٰ، بشر پہاڑوں سے اعلیٰ، بشر جنوں سے اعلیٰ، بشر ملائکہ سے اعلیٰ۔ اور اگر خدا سے پوچھو تو خدا کہتا ہے والتین مجھے قسم تین کی، والزیتون اور مجھے قسم زیتون کی، وطور سینین مجھے طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین اور مجھے مکہ مکرمہ کی قسم۔ مولا کریم 4 قسمیں کیوں کھا رہے ہیں؟ میں فرمایا مسئلہ ہے میں اس لیے 4 قسمیں کھا کر کہتا ہوں
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین انداز کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ اور مسلمانوں، ایک بات واضح کرتا چلو، قسم کیوں کھائی؟ قسم تو تب کھائی جاتی ہے نا جب اپنی طرف سے اس بات میں کمزوری محسوس۔ تین کی ہی قسم کیوں کھائی؟ فرمایا تین ایسا پھل ہے جس میں پھل میں اندر گٹلی نہیں، اوپر چھلکا نہیں۔ آم تلاش کرو گے اوپر چھلکا ملے گا، اندر گٹھلی ملے گی۔ سنترا تلاش کرو گے اوپر چھلکا ملے گا، کیلا لوگے اوپر چھلکا ملے گا، انار لوگے اوپر چھلکا ملے گا، اندر دانے ملیں گے۔ فرمایا انگور لوگے اوپر ہلکا چھلکا، اندر دانے نکلیں گے۔ اور سنو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے اگر تم کھجور لوگے اوپر چھلکا نہیں لیکن اندر گٹھلی موجود ہے۔ فرمایا تین ایسا پھل ہے جس کے اوپر چھلکا نہیں، اندر گٹھلی نہیں۔ ایسا پھل ہے تین۔ انجیر ایک ایسا پھل ہے جس کے اوپر چھلکا نہیں، اندر گٹھلی نہیں۔ اور انسان تجھے اسی طرح پیدا کیا، تیرے اوپر عیب نہیں، اندر عیب نہیں۔ اب یہ تیری مرضی ہے، تو کیسا بننا چاہتا ہے۔ اور انسان ایسا بن جا جیسا تجھے پیدا فرمایا، اوپر تیرے اوپر حسد کا چھلکا نہ ہو، اندر تیرے جلن نہ ہو، نفاق کی گٹھلی نہ ہو، اوپر تیرے شرک کا چھلکا نہ ہو، اندر تیرے کفر کا گٹھلی کا احساس نہ ہو، ظاہر میں تیرے چھلکا نہ ہو، اندر تیرے نفاق کی گٹھلی نہ ہو۔ فرما والتین، قسم تین کی، انجیر ایسا پھل ہے جو تازہ بھی نفع دیتا ہے، خشک بھی نفع دیتا ہے، تر بھی نفع دیتا ہے، درخت پہ بھی نفع دیتا ہے، ٹوٹ جائے تب بھی نفع پہنچاتا ہے، موسم میں بھی نفع دیتا ہے، موسم کے بغیر بھی نفع دیتا ہے، چھوٹوں کو نفع دیتا ہے، بڑوں کو نفع دیتا ہے، مردوں کو نفع دیتا ہے، عورتوں کو نفع پہنچاتا ہے، بچوں کو بھی نفع پہنچاتا ہے۔ اور انسان تو بھی اسی طرح بن جا، تو دنیا میں چھوٹوں کو تکلیف نہ دے، بڑوں کو تکلیف نہ دے، برابر والوں کو تکلیف نہ دے، سامنے والوں کو نفع پہنچا، پچھلے والوں کو نفع پہنچا، زندگی میں نفع پہنچا، جوانی میں نفع پہنچا، بڑھاپے میں نفع پہنچا۔ اور تو دنیا سے آ جائے تب بھی لوگوں کے لیے خیر کے کام کر کر دنیا سے آ۔ اپنی زندگی میں بھی ایسے خیر کے کام کر کہ لوگوں کا بھلا ہو، اور جب تو دنیا سے چلا جائے، دنیا سے آ جائے، تو ایک کام کر کہ دنیا میں ایسے خیر کے کام کر کر آ، کوئی کنواں بنا دے، مدرسہ بنا دے، مسجد بنا دے، لوگوں کے لیے مسافر خانہ بنا دے، حافظ قرآن بن کر آ، دوسرے بچوں کو حافظ قرآن بنا کر آ، کہ تیرے بعد بھی نفع کا کام چلتا رہے، لوگوں کو خیر پہنچتی رہے۔ تو پتہ چلا کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مالک کائنات نے انسان کو کس طرح دوسری مخلوقات سے عقل اور فہم، قد و قامت، تمام مخلوقات پر ہر اعتبار سے بالا تری دی، بلندی عطا فرمائی۔ مالک کائنات نے قسمیں کھا کر فرمایا انسان تمام مخلوق میں اعلیٰ و افضل ہے۔ مگر غالی کہتا ہے بشر کو رسالت مت دو، بشر کو نبوت مت دو، بشر کو ولایت مت دو، بشر کو صداقت مت دو۔ کیوں؟ غالی بتا تو صحیح، او معترض بتا تو صحیح، انکار کرنے والے بتا تو صحیح، بشر کو خلافت کیوں نہ ملے، بشر کو رسالت کیوں نہ ملے، بشر کو نبوت کیوں نہ ملے، بشر کو ولایت کیوں نہ ملے؟ تو گالی کہتا ہے سن، او گالی تجھے کیا ہو گیا، اور تجھے کیا احساس نہیں ہوتا؟ لوگوں گالی کہتا ہے بشر تو گناہگار ہوتا ہے۔ ارے گالی، اگر کوئی بشر گناہگار ہے تو ایک بشر
بشر محبوب کردگار ہے۔ تیری نظر شر پر تو گئی، تیری نظر بشر پر کیوں نہیں گئی؟ تیری نظر شر پر گئی، تیری نظر خیر پر کیوں نہ گئی؟ بشر خدا کی خدائی میں سب مخلوق سے اعلیٰ، پھر بشر کے مختلف درجات ہیں، ساری مخلوق میں انسان اعلیٰ، سب انسانوں میں ولی اعلیٰ، سب ولیوں میں علی اعلیٰ، تمام اولیاء اور علی سے صدیق اعلیٰ، تمام اولیاء اور علی اور صدیق سب نبی، صدیق سب سے نبی اعلیٰ، تمام انبیاء سے میرے مصطفیٰ اعلیٰ، تمام کائنات مصطفیٰ سے خدا تعالیٰ، تمام کائنات اور مصطفیٰ سے خدا اعلیٰ، خدا کا خدائی میں کوئی شریک نہیں، میرے مصطفیٰ کی مصطفیٰ میں کوئی شریک نہیں۔ خدا کے بعد خدائی کا تصور غلط، مصطفیٰ کے بعد مصطفیٰ کا تصور، خدا سے تو کم ہے سب سے زیادہ، خدا سے تو کم ہے اور سب سے زیادہ، تو عالم سے اعلیٰ محمد